بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب، آپ نے سوال ارشاد فرمایا موت کو دن میں کتنی دفعہ یاد کرنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ محترم، بلا شبہ موت کو یاد کرنے کی بے شمار فضیلت احادیث میں مذکور ہیں اور اس کے بے شمار فوائد اور حکمتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سیدنا ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی تعریف کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے؟ عرض کی گئی، اس سے کبھی موت کا تذکرہ سنا ہی نہیں گیا۔ ارشاد فرمایا، پھر تو وہ ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو۔ مصنفہ ابن ابی شیبہ کتاب الزہد میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی قابل تعریف وہی ہے جو موت کو یاد کرے، اور جو موت کو یاد نہ کرے وہ قابل تعریف نہیں، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہو۔ اور بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے ہی لوگ زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہیں۔ موت کو یاد کرنے کے بہت سے دنیاوی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ ذکر کیے دیتے ہیں، فراخی کو زندگی، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی موت کو تنگی میں یاد کیا اس نے اس پر زندگی فراخ کر دی۔ سبحان اللہ۔ لذت اور خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، دل کی قناعت اور تونگری حاصل ہوتی ہے، دنیا کے غموں کو برداشت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کے دینی فائدے یہ ہیں کہ دل کی سختی دور ہوتی ہے، توبہ کی توفیق اور عبادت میں چستی حاصل ہوتی ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے۔ توبہ کی جلدی توفیق ملتی ہے، دل کی قناعت حاصل ہوتی ہے، عبادت میں چستی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء کے ساتھ حشر، یعنی ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں ہر ایک سے متعلق حدیث یا کسی نہ کسی بزرگ کا کوئی واقعہ یا قول منقول ہے، تاہم ہم قلت وقت کے سبب یوں ہی گزر جا رہے ہیں۔ محترم، شہداء کے ساتھ حشر ہوتا ہے اس شخص کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جمع الجوامع جلد 2 صفحہ 14 پر یہ حدیث نمبر 356 موجود ہے۔ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، جنت میں جانے کا سبب وغیرہ ذالک، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس تعلق سے موجود ہیں، تاہم آپ کا جو اصل مستدل تھا وہ ہم نے ذکر کیا، یعنی کم سے کم 20 بار اور زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یاد کرنے کا یہ نہیں کہ موت موت، یعنی یہ یاد رکھے کہ مجھے ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک لمحہ اس دنیا سے گزر ہی جانا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اب اگر میرے اعمال صحیح ہیں تو مجھے عزت، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر میرے اعمال صحیح نہیں ہیں تو پھر مجھے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، ذلت و رسوائی سے ڈرے، تو وہ نیک اعمال ہی کرے گا اور برائیوں سے بچے گا۔ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا طریقہ، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگی۔ ظاہر ہے جو اللہ سے ڈر کر برے کام چھوڑ دیں اور نیک عمل کرنے لگ جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ